داتا صاحب لکھتے ہیں نا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ دریا میں کشتی کے بیچ سفر کر رہے تھے. یہ وفاداری دیکھنا، یہ حوصلہ دیکھنا، یہ ذرا ٹھہراؤ دیکھنا طبیعت کا. تو قریب سے ایک نوجوانوں کا گروہ کشتی میں گزرا تو انہوں نے طنز کیا، تنقید کی، پھبتیاں کسی. اڑاتے ہیں نا لوگ مذاق، دیتے ہیں نا تانے، پر جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. وہ میں اپنے شہر سے ایک دفعہ گجرانوالہ میں میلاد شریف کی محفل سے ہو کے گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو دو ایک نوجوانوں نے پیچھے سے آواز کیسی کہنے لگے وہ میلادیو. تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، میں کہا ذرا ایک باری پھر آکھی. تو کہنے لگا نہیں وہ میرا مطلب تھا. میں نے کہا یار تو ڈر نہ، مجھے مزہ آیا تیری بات کا، ایک دفعہ دوبارہ کہنا ذرا. او جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر چوٹا چوٹ لئیے پشاٹیے نا. ذرا سی بات پہ گلے کرنا، ذرا سی بات پہ شکوے کرنا، ذرا سی بات پہ الجھ جانا، یہ درویشوں کا طریقہ ہی نہیں. فقر کی چادر اتنی وسیع ہوتی ہے کہ بڑی چیزیں اس کے نیچے چھپ جایا کرتی. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے قریب سے گزرے نوجوان، پھبتیاں کسی، مذاق اڑایا. تو عقیدت مندوں کو تکلیف تو ہوتی ہے نا، ان کے دلوں پہ چوٹ تو لگتی ہے نا. تو سب اکٹھے ہو کے عرض گزار ہوئے، حضور کبھی اس طرح ہم نے التجا نہیں کی، پر آج تو حد ہو گئی. یہ تمسخر ہمارے شیخ کا، مہربانی فرمائے آج کریں دعا یہ اسی دریا میں غرق ہو جائیں. تو شیخ نے یوں ہاتھ اٹھائے، کہا کر دوں دعا؟ حضور کر دے. فرمایا میں کر دوں دعا؟ حضور کر دے. تو اللہ کے حضور عرض کرنے لگے، اے اللہ جس طرح یہ جوان آج ہنس رہے ہیں نا، انہیں قیامت میں بھی اسی طرح مسکراتا ہی رکھنا، انہیں مسکراتا رکھنا. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. ہنستے رکھنا، مسکراتے رکھنا. اتنی جلدی الجھ جانا، اتنی جلدی بے چین ہو جانا، دو چیزیں سہج نہ سکنا، کلیجہ اتنا ہمارا کمزور ہونا کہ بس کسی مخالف نے ایک بات کر دی تو سارا وقت اسی کو جواب دینے میں لگا دے. ہمیں تو بڑے کام ہیں، اور بھی کم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو اپنی زندگی میں ترجیحات کا تعین کرنا اللہ والوں کی شان ہے، وزادار ہی بڑے ہوتے. شیخ نے ہاتھ اٹھا کے کہا، یا اللہ جس طرح یہاں مسکرا رہے ہیں نا، وہاں بھی مسکراتے رہے. کشتی کنارے لگی، شیخ اترے تو وہ جوان بھی اترے. پھر ان کا انداز یہ تھا کہ گردنیں جھکی ہوئی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے حضرت کے قدموں پہ بیٹھ کے کہنے لگے معاف نہیں کر دیتے؟ تو معاف کرنا تو اللہ والوں کی شان ہے. دیر لگائی کوئی نہیں، فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا. او بھائی یاد رکھو، تھوڑی وفاداری، تھوڑا ٹھہراؤ، تھوڑا وقار، تھوڑا حسن زندگی میں، تھوڑا لب و لہجے کے اندر گداز. اور کوئی میرا مطلب ہے اس طرح کا ماحول نہ بنائیں کہ جس سے چھلکے کہ یار یہ صوفیاء کے ماننے والے اور اس کے اندر جلد باز ہیں، مضطرب ہیں، کسی ڈپریشن کا شکار ہے، انزائٹی پیشنٹ ہے، الجھے ہوئے ہیں، ڈری باتیں کرتے ہیں. جہاں بیٹھتے میرے پاس ایک صاحب آئے تو وہ کہنے لگے پاکستان کے آج کل حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو وہ چپ کر گئے، جس طرح آپ نہیں سارے کر گئے. تو چپ کر گئے. میں نے ان سے کہا اللہ کے بندے، حالات اوپر نیچے ہوتے ہی رہتے ہیں. کامیاب قائدین وہ ہوتے ہیں جو قوم کو مایوس نہیں ہونے دیتے. ان کی وفاداری ایسی ہوتی ہے، انقلاب ایسا ہوتا ہے، لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے، انداز. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ایک دور کا سفر کر کے واپس تشریف لائے. آثار سفر تھے وجود اطہر پر. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی کے وجود نور پر بظاہر تھکاوٹ کے آثار دیکھے تو رو پڑی. عرض کی آپ دین کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں. ایک سوچ
मोहब्बत वो थी जो सैयदा पाक ने पेश की, और जवाब में मेरे करीम ने पता क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, फातिमा, आपके वालिद को अल्लाह ने बड़े मकासद के लिए मबूस फरमाया। फरमाया ना कोई घर छोटा बचेगा, ना बड़ा बचेगा, ना कोई झोंपड़ी बचेगी जहां अल्लाह दीन के पैगाम को पहुंचा नहीं देगा। हमने बड़े बड़े काम करने हैं, ये थकावटें, ये थोड़े बहुत मसाइल, ये आने जाने की चीजें, ये होती रहती, लेकिन अल्लाह वालों की वजादारी, उनके मिजाज का हुस्न, उनका कमाल हर वक्त कायम रहता है। उसकी एक वजह होती है, उसकी एक बुनियादी वजह होती है। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि उनकी जेब में ना बहुत सारे ऑफिसर्स के कार्ड नहीं होते कि जरूरत पड़ी तो फलाने को फोन कर लूंगा। ये उनका मिजाज नहीं होता। उनके पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो मुसल्ले और दुआ की ताकत होती। वो उनको पता होता है कि अभी 2 सजदे करूंगा और मालिक के हुजूर हाजिर हो जाऊंगा। ये जो खास वजादारी होती है ना, अल्लाह करे आप मोबाइल काम देखें और मेरी बात पे ज्यादा तवज्जो करें। ये जो वजादारी होती है ना, उनको पता होता है कि हमारे पीछे, हमारी पुश्त पे रब रसूल की मदद खड़ी है। अल्लाह वालों का बहुत बड़ा दर्स है कि अपने आप को रब से जोड़ के रखना, अपनी इबादतों का ताल्लुक मजबूत रखना। दाता साहब के मजार का इहाता बज़ाहिर छोटा है, लेकिन मस्जिद देख लो कितनी बड़ी है। इसलिए कि वो चाहते ये है कि सजदा करने वाले ज्यादा आए, मुसल्ले से जुड़ने वाले ज्यादा हो, जरा थोड़ा सा लोगों का अल्लाह की तरफ रुझान ज्यादा हो। ये असल में उन लोगों का मतमे नजर है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी पुश्त पे रब रसूल हो। दाता साहब ने लिखा है, अबू मुस्लिम नाम का एक हुक्मरान था। उसके दौरे हुकूमत में एक दरवेश को नाजायज सजा सुना दी गई और वो दरवेश जेल में तकलीफ में थे। ओ मेरे सगियो, ये अंदाज भी जरा देखना। सैयदी फैज आलम फरमाते हैं, उस अबू मुस्लिम बादशाह को रात को ख्वाब में मदीने वाले महबूब की जियारत हुई और हुजूर ने फरमाया बेगुनाह को कैद कर दिया है। बादशाह ने ना जूते पहने, न सर पर कपड़ा रखा, दौड़ा गया, जाके दरवेश का दरवाजा खोला। किसी सिपाही से नहीं कहा, खुद दरवाजा खोला, माजरत भी की। और वो दरवेश जब खरामा खरामा आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे से बाहर जाने लगे तो था तो बादशाह ना। कुछ लोगों का मिजाज तो होता है ना कि बहुत बड़ा हुक्म हुआ तो बताइएगा, तो होती है कुछ फिर बातें वो तकिया कलाम भी बन जाती। तो शेख अभी दरवाजे पर पहुंचे थे कि पीछे से बोला, कहने लगा, हुजूर मेहरबानी फरमाइएगा, कभी कोई हुक्म हो मेरे लायक तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। तो शेख वहीं ठहर गए। वही वजादारी, वही हुस्न, वही कमाल, लफ अंदाज नरम और दलाइल गरम, वही अंदाजे तकल्लुम। थोड़ा ठहर गए, फिर पलट के देखा, फरमाने लगे, अभी भी तुझे हुक्म बताऊं, अभी भी तुझे हुक्म बताऊं। फरमाया, मैं तो यहां जेल की काली कोठड़ी में था, वो जो रात को सोते में तुझे ख्वाब में मिले हैं और जिनका हुक्म पाके फिर ना तू जूते पहन सका और ना तू सर पे कपड़ा ले सका। फिर से सबूत ना मंगो मैथो, से सबूत ना मंगो मैथो, से सबूत ना मंगो मैथो। भला नजरे करम कद होई, ए मैं जाना या दिलबर जाने, ए मैं जाना या दिलबर जाने, गैर ना जाने कोई। मैं मिस्कीन पुराना खादम, किसे दर मिली न ढोई। ए ते वासफ यार ने नजर जो की थी, वासफ वासफ ही होई। ओ भाई, उनकी पुश्त पर वो वफादार होते, ताकत ही बहुत बड़ी होती है उनकी पुश्त पर। कोई उलझाओ नहीं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, कहीं वो झिझकते सहमते नजर नहीं आते। अल्लाह वालों के मानने वालों,
کسی کی 1.5 منٹ کی بات سن کے اتنی جلدی پریشان نہ ہوا کرو، تمہاری تاریخ تو ہزاروں سال پرانی ہے، تمہاری تو اسناد ہی بڑی مضبوط ہے، تم کہاں اتنی جلدی الجھ جاتے ہو؟ تمہاری تو وزاداری کمال کی۔ جن لوگوں پہ لوگوں کو غصہ آتا ہے نا، آپ یقین کریں ہمیں ان پر ترس آتا ہے کہ یار دیکھو بیچارہ اپنی بھی آخرت خراب کر رہا ہے، کس طرح کی بولی بول رہا ہے اور کس زمرے میں اپنے آپ کو کھڑا کر۔ اور ایک اور بات بھی، عقائد کی ہمیشہ مضبوط رہنا، نجات عقیدہ اہل سنت میں ہے، لیکن یہ کہ اگر علم مضبوط نہ ہو، آپ کے پاس دلائل پورے نہ ہو، تو پھر خود بحث کرنے کی بجائے کسی عالم سے ملاقات کرائیں، پھر اس سے ملاقات کرائیں۔ اور جب آپ مضبوط ہو جائیں نظریاتی طور پر، پھر آپ کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہر جاہل سے الجھنا بھی نہیں، ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے بحث کی جائے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مطلب پراپوگنڈے کا جواب پراپوگنڈے سے نہیں دیا جاتا، پراپوگنڈے کا جواب عمل سے دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے پراپوگنڈا تو کرتا رہے، کرے جس نے کرنا ہے، لیکن عمل ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں نے زندگی میں کبھی الجھاؤ پیدا نہیں کیا۔ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے ایک صحابی نے عرض کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کفار آپ کا سیدھا نام ہی نہیں لیتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، وہ نام بگاڑ کے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو وہ بڑے پریشان ہو کے آئے تو محبوب مسکرا دیے، فرمایا وہ پتہ نہیں کس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے، وہ پتہ نہیں کس کی باتیں کر رہے ہیں۔ او بھائی اتنی جلدی الجھ جانا، ہر ایک سے گفتگو کرنا، کچھ لوگوں سے بحث کر رہے ہوتے ہیں تو کہنے کو دل کرتا یار تیرا سٹیٹس نہیں اس سے بات کرنا، تیرا معیار نہیں، تو اپنا قد کاٹ دیکھ، تو اپنا مقام دیکھ۔ ایک درویش تھے حضرت فخر جہاں دہلوی، دلی کی جامع مسجد میں جمعے کا خطبہ دے کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، شہر پورا عقیدت مند تھا، شیخ سیڑھیاں اتر رہے تھے، تو بادشاہ نے سوچا اگر اسی طرح لوگ اس شخص کے پیچھے بھاگتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے۔ اس نے ایک سازش رچی، ایک طوائف کو تیار کیا۔ حضرت سیڑھیاں اتر رہے تھے، دائیں بائیں عقیدت مندوں کا ہجوم تھا، تو وہ خاتون بنی صبری ساری تیاری کر کے سامنے آئی اور السلام علیکم کے بعد گفتگو اس طرح کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے۔ کچھ لوگوں پر اداکاری بھی تو ختم ہوتی ہے نا، بڑی پرانی اس طرح کی گفتگو کرنے لگی۔ اب سارے مرید پکے نہیں ہوتے، ہلکے پھلکے کچے پکے بھی ہوتے، تو کچھ بیچارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، تحقیق بھی نہیں پوری کرتے، فٹافٹ پریشان ہو جاتے، پریشان ہو گئے کہ بی بی سے کیا لینا دینا۔ اور پھر اس خاتون نے جملے بڑے خطرناک بولے، کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے، کھوٹے سکے دے گئے، میں ابھی دکان پہ گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، مجبوری نہ ہوتی تو دوبارہ نہ آتی، یہ سکے کھوٹے ہیں۔ رب کے بندوں کی وزاداری، اللہ کے بندوں کی شان، ان کا ظرف، ان کا حوصلہ، 14 طبق دلے دے اندر اساں تمبو وانگو تانے ہو۔ شیخ نے وہ کھوٹے سکے پکڑے، اصلی جیب سے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو اس طرح کر، یہ کھوٹے دے جا، اصلی والے لے جا، اور دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ملے گا۔ یہ لفظ کہتے کہتے وزاداری سے، حسن سے اور پورے عالمانہ وقار سے حضرت جب خرامہ مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو چند منٹ تو وہ خاتون سختے میں رہی، پھر دوڑ کے آئی اور قدموں میں آ کے بیٹھی اور کھل کے روئی، کہنے لگی مجھے تو پیسے دیے گئے تھے یہ اداکاری کرنے کے، مجھے تو رقم دی گئی تھی آپ کو بدنام کرنے کی، پر کس مٹی کے، کس صندل اور کستوری کے بنے ہو، میں آپ کو بدنام کرنے آئی اور آپ نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا، مجھے تو میرے اپنوں نے بیٹی کہنا چھوڑ دیا ہے،
اور آپ نے اس رنگ میں مجھے اپنایا ہے. یہ کہتے کہتے اس خاتون نے اپنا پلو اٹھا کے چہرے پہ رکھا. کہنے لگی آج کے بعد میں بتاؤں گی دلی والوں کو بلا فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے. اب میں بتاؤں گی لوگوں کو میرا پردہ، میرا تقوی. آپ لوگ اتنے بڑے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، کبھی جاؤ گے نا اس الجھی ہوئی دنیا میں اللہ والوں کے آستانوں پر تو تمہیں سمجھ آئے گی کتنے بڑے حوصلے تھے، کتنا بڑا وقار تھا. یہ جس شہزادے اہل بیت کے جس شہزادے کی چوکھٹ پہ آپ موجود ہیں نا، ان کا حسن کردار یہ ہے کہ یہ شہزادے تھے، حضور کی اولاد پاک ہے، لیکن حوصلے کا کمال یہ ہے کہ ایک دریا کے کنارے آ کے بیٹھ گئے. عمر ساری نبی کریم کی امت کے نام کر دی. کسی کو کلمہ پڑھایا، کسی کو نماز سکھائی، کسی کو قرآن کی طرف لگایا. عمر ساری اسی کام پہ گزار دی. قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، حضرت فیض عالم کے آستانے کے قریب سے گزرتے رہیں گے. لوگوں کا عرس تو سال کے بعد ہوتا ہے، میرا داتا صاحب کا تو ہر روز ہوتا ہے، ہر جمعرات ہوتا ہے. اور سدائی بہار روے اس باغے، کدے خزانہ آوے، ہو ون فیض ہزاراں تائیں، ہر پکھا پھل کھاوے. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے داتا صاحب کے ماننے والوں، زبان کو نرم کرو، اخلاق کو اعلیٰ کرو، کردار کو اچھا کرو، سچ کے سوا جملے زبان سے ادا نہ کرو. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم بالکل عام سی بات کر رہے ہیں، لیکن ہماری بات دل توڑ بھی دیتی ہے اور ہماری بات دل جوڑ بھی دیتی ہے. لوگوں کے بیچ بیٹھ کر جب گفتگو کریں تو عمدہ کریں، خوبصورت کریں. میں اکثر دوستوں کو نا بعض اوقات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کہنا پڑتا ہے محفل میں بیٹھ جائیں، رک جائیں یا ذرا تھوڑی دیر بعض چیز کو دیکھیں. آپ یقین کریں وہ جو سمجھانے کے لیے بھی جملے کہتے ہیں بعض اوقات وہ بھی دل پہ بوجھ بنتے ہیں کہ یار کسی کو برا نہ لگاؤ، کسی کے دل پہ بوجھ نہ بناؤ. لیکن بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر بہت ساری باتیں کرتے ہیں. ایک تو زبان نعمت ہے، اس کا شکر ادا کریں. دوسرا یہ کہ اس کا درست استعمال کریں. اور تیسرا یہ کہ بولنا تو ہے ہی، ذکر تو کرنا ہی ہے، اور ذکر کا اثر بھی ہے. آپ کوئی بھی ذکر کریں گے اس کے اثرات ہوتے ہیں، معاشرے میں اس کا اثر ہوتا ہے. آپ کی زیادہ توجہ چاہیے نا مجھے. جب میں محفلوں میں جاتا ہوں نا تو ہر طرف کیمرے چلتے ہیں، تو پھر میرا دل کبھی کبھی یوں کرتا ہے، آپ پیار سے ہی چلاتے ہیں، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں 2-4 ویڈیو ہی بھیج دیتا آرام سے، کیونکہ ڈائریکٹ تو بات ہی نہیں ہو رہی، انہوں نے تو پھر بیچ میں کیمرہ کر لیا ہے. تو بہتر یہ تھا کہ 2-4 ویڈیو بھیجتے تو اسی پہ گزارا کر لیتے. وہ کئی دفعہ دوست بہت اصرار کرتے ہیں، تو میں یہی گزارش کرتا ہوں، تو بات تو آپ سے کرنے آئے ہیں اتنا لمبا سفر کر کے، آپ کو دیکھنے آئے ہیں. سوچا یہ تھا کہ مچ بال عشق دا سیکاں گے تے ایک دوجے نو ویکھاں گے، لیکن وہ پھر ویڈیو، پھر کیمرے، پھر دنیا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچلتے ہیں آلات. بہرحال 2-4 باتیں ہیں، ضرور سماعت کیجئے، توجہ دیجئے. باتوں کا اثر ہوتا ہے، گفتگو کی تاثیر ہوتی ہے. آپ کسی دوست کو حوصلہ دے کے تو دیکھیں، وہ پریشان ہے، آپ کہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تیرے ساتھ ہوں، انشاءاللہ سکون سے سو جائے گا. آپ اسے کہیں یار جہاں تو الجھ گیا ہے نا یہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے، تو ہو سکتا ہے 2-4 راتوں کی نیند اور اس کی ڈسٹرب ہو جائے. باتوں کا اثر ہوتا ہے، بلکہ دوسروں پہ کیا ہم پر بھی ہماری باتوں کا اثر ہوتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اپنا دکھ بعض اوقات ہم کسی کو سنانے لگتے ہیں تو بات کرنے سے پہلے خود رونا شروع کر دیتے.
یعنی ہماری بات ہم پر ہی اثر کر رہی ہے. ابھی ہم نے کی نہیں، شروع نہیں کی، لیکن وہ بات جو ہمارا دکھ ہے وہ ہم پر ہی اثر کر رہا ہے. آپ کوئی ہنسنے والی بات کسی کو سنانے لگے، بعض اوقات کوئی مذاق دل لگی کی بات کوئی کرنے لگتا ہے تو بات سنانے سے پہلے خود لوٹ پوٹ ہونے لگ جاتا ہے، ہنس ہنس کے برا حال ہو جاتا ہے، ابھی سنانے لگا ہے. تو ان دونوں چیزوں سے آپ سمجھ گئے کہ ہماری باتوں کا صرف معاشرے پر ہی اثر نہیں ہوتا، ہم پر بھی اثر ہوتا ہے. تو آخر کریں کیا؟ جائیں کدھر؟ کیا بات کریں؟ تو بھئی اس کا ایک ہی حل ہے، اپنی بات کرو ہی نہ، جب بھی کرو مدینے والے محبوب کی کرو. اعلیٰ حضرت فرماتے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. ہر وقت حضور کا ذکر کرو، ہر وقت. بھئی ان بچوں کو ذرا کوئی محبت سے سمجھا دے، پیچھے پیار سے، ڈانٹنا نہیں، کوئی محبت سے سمجھا دے، قریب چلا جائے روک دے. آپ میری طرف دیکھیں باقی حضرات، اللہ تعالیٰ نے ویسے حضور کے ذکر پاک کو کسی کا محتاج نہیں کیا. رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اس ذکر کو اللہ نے بلندیاں دے دی، اور کتنی دی ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا جبریل، یہ جو رب فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے جہاں محبوب میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے. تو بہت بلند ہے حضور کا ذکر پاک. کتنی کتابیں حضور کے فضائل پر، خصائل پر، شمائل پر، کمالات پر، سیرت پر، اخلاق پر، معجزات پر آپ کو ملیں گے. ہر گھڑی ہر لمحہ محبوب پر درود و سلام پڑھا جا رہا. اذانوں میں، نمازوں میں، تلاوتوں میں حضور کے تذکرے ہو رہے. لیکن ہم جب حضور کا ذکر کرتے ہیں نا تو اس کا فائدہ صرف اور صرف ہم ہی کو ہوتا ہے. ہم باتیں بڑی کرتے ہیں ویسے، یہ اسٹیج پہ ہی ہے کوئی مولوی صاحب کو بولنے دے تو، ورنہ آپ جس کے پاس بھی بیٹھ جائیں وہ خطیب ہی ہے. بڑی باتیں، بڑی داستانیں، بڑی باتیں. میں وہاں گیا تو میں بتاتا ہوں تو مجھے خبر ہے، تو میرے پاس اندر کی خبر ہے، اللہ جانتا ہے. میں تو بہت ساری جگہوں پہ بیٹھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی حکومت ہی نہیں، امریکہ کی حکومت بھی اس بندے سے مشورہ لے کے بنتی. اتنا اسے پتا ہے، ساری خبریں، سارے تجزیے، ساری رپورٹنگ رکھتا ہے. بڑی باتیں کرتے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم مدینے والے محبوب کی باتیں یاد کریں، ہم حضور کی احادیث یاد کریں، سیرت کے روشن واقعات ہمیں یاد ہوں، اخلاق حسنہ نبی پاک علیہ السلام کا ہمیں ازبر ہو، ہمیں حضور علیہ السلام کا تربیت کرنے کا انداز، سمجھانے کا انداز، کھانے پینے، سونے جاگنے، پہننے کے انداز یاد. ہم خود بھی عمل کریں اور ہماری نسل تک بھی وہ آگے منتقل ہو. شرط یہ ہے کہ ہماری باتیں اپنی نہ رہیں، بس جب بھی بات کریں مدینے والے محبوب کی بات کریں. اس کی کچھ وجوہات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں فلانے کا ذکر اس لیے زیادہ کرتا ہوں کہ وہ بھی میرا کرتا ہے. جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کرتا ہے. میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں تو وہ بھی میرا ذکر کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر یہی وجہ ہونا کہ کوئی ہمارا کرتا ہے تو ہم نے بھی اس کا کرنا ہے، تو پھر ہمارا سب سے زیادہ ذکر مدینے والے محبوب نے کیا ہے. اور آپ کبھی دیکھیں نا فاضل بریلوی کے جملے، تو ان جملوں میں چاشنی اور رس کتنا ہے،
आला हजरत फरमाते हैं, जो ना भूले हम गरीबों को रजा, जो ना भूले हम गरीबों को रजा, जिक्र उनका अपनी आदत कीजिए। आप भी आदत बनाइए नबी पाक के जिक्र की, आदत बनाइए। और दूसरा, लोग कहते हैं जिससे मोहब्बत हो ना बंदा उसका बड़ा जिक्र करता है, बल्कि घुमा फिरा के ना बात उसी पे ले आता है जिससे वो प्यार करता है। और ये होता है, यानी छोटे बच्चे से भी आपको प्यार हो जाए ना तो बिला वजह दोस्तों में बैठ के कहते हैं आज मैं घर गया ना तो उसने मुझसे ये कहा, आज मैं उठने लगा तो वो मेरे पीछे भागा और मैं तो छुप के निकला हूं। ये बात कोई, ये सारे घरों में ही माँ बाप छुप के निकलते हैं बच्चों से बाहर जाते वक्त, लेकिन ये पता है बता क्यों रहा है? प्यार बड़ा है बच्चे से। ये घर से आ तो गया है, निकल तो आया है, पर उसकी मोहब्बत इसके सीने में और दिल में मौजूद है। बाहर से कोई फूल पसंद आ गया, खिलौना पसंद आ गया, ले जाता है। बेटे को बेटी को दूंगा, प्यार है ना उससे, उसी के गिर्द इसकी सारी तवज्जोहात घूमती हैं। बस आप बात समझ गए, जिनको मदीने वाले महबूब से प्यार हो जाए ना, वो भी हर वक्त हुजूर की बात करते, बहाने बनाते हैं, बहाने। मकान नया लिया है तो मिलाद करा लो, अल्लाह ने बेटा दिया है तो मिलाद करा लो, मैं उम्रे पे हज पे जाने लगा हूं तो हुजूर के जिक्र की महफिल करा लो। मिलाद में भी मिलाद करा रहे होते हैं और रबीउ सानी में भी मिलाद करा रहे होते हैं, जमादुल उला में भी मिलाद करा रहे होते। क्यों? बस कोई बहाना मिले कि जिक्र यार करें, बस कोई बहाना मिले कि जिक्र महबूब करें, बस कोई ऐसा उन्वान हाथ आए कि नबी पाक की नात का नगमा छिड़े और गुलाम सुने। ये ज़ौक़ पैदा करो यार, इधर उधर की वीडियो ना देखा करो, दिल सख्त होता है। इधर उधर की बातें ना सुना करो, इंसान का ज़हन आवारा ख्याली की तरफ जाता है। जब भी मोबाइल खोलो मदीने वाले की बात सुनो, हुजूर की नात सुनो, नबी पाक का तज़किरा सुनो, हुजूर के फजाइल, कमालात, शुमाइल, खसाइल सुनो। आपको अंदाजा होगा कि आपका दिल कितना नूर नाला नूर हो रहा। और फिर कभी कभी इसलिए भी किसी का जिक्र किया जाता है कि उसका जिक्र जरूरी बड़ा होता है। नहीं समझ आई बात की? उसका जिक्र, मैं बड़ा लंबा सफर करके आया हूं पर मुझे लगता है आपने डबल किया है। आप तो हाँ ना ही नहीं करते सिरे से। और भाई बादों का जिक्र किया जाता है कि फलाने का जिक्र बड़ा। नहीं समझ आई बात की? समझाता हूं। शादी के खर्चे सारे अब्बा जी कर रहे हैं और बाराती सारा खानदान है, पर जिक्र दूल्हे का ही होना है। हाँ, पूछना क्या है, शादी किसकी है, दूल्हा कौन है, जिक्र चूंकि दूल्हा वो है ना, तो अब पूरी शादी में अगर दूल्हे का जिक्र ही ना हो, बल्कि शादी वाले दिन तो लोग अपना तारुफ इस तरह कराते हैं कि मैं दूल्हे का भाई हूं, क्योंकि आज उसका जिक्र, अल्लाह करे आपको समझ आए मैं क्या कह रहा हूं। दूल्हे का जिक्र तो सिर्फ शादी वाले दिन जरूरी है ना, लेकिन कायनात के दूल्हे का जिक्र हर वक्त ही जरूरी है। और अगर ये जिक्र ना करोगे, ये जिक्र ना करोगे, तो खुद महसूस करोगे कि कमी वाक़या हो गई। दलील देता हूं, बच्चा पैदा हुआ तो कान में अजान देनी है, मदीने वाले की सुन्नत है। पैदा होते ही जिक्र शुरू हो गया, उसका खतना, उसका अकीका, उसके बाल उतरवाना, सब मदीने वाले की सुन्नत है। तो जिक्र तो शुरू हो गया। आपने शादी की तो निकाह किसकी सुन्नत है? मदीने वाले महबूब की। वलीमा किसकी सुन्नत है? मदीने वाले महबूब। तो आपकी तो जिंदगी की हर हर अदा, हर जरूरत मोहताज है इस बात की कि आप जो काम भी करें पहले मदीने वाले महबूब का जिक्र करें।
آپ غور کریں کہ اس پر حضور نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، اس پر کیا ارشادات دیے ہیں، یہاں کیا سمجھایا ہے، اس عنوان پر کیا احکامات ہیں۔ یہ آپ کریں گے تو ذکر مصطفیٰ ہوگا۔